रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, कश्मीर में आज़ाद कश्मीर में आज इलेक्शंस हुए और 41 में से जो 38 नशिस्तें थी उन पे आज पोलिंग का सिलसिला सारा दिन जारी रहा और हमने देखा मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात भी हुए जहां लड़ाई झगड़ा भी हुआ और तकरीबन 2 के करीब अफराद जो हैं इसमें जहां बहक भी हो गए इस जो आज इलेक्शन थे और इसमें जो लड़ाई के दौरान जो वाक़यात हुए। लेकिन सबसे आज के इलेक्शंस तो हुए, मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इसमें भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। PMLN की अगर बात करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो दोनों जमातों ने भरपूर तरीके से एक दूसरे को नीचा दिखाने की भी कोशिश की। लड़ाई झगड़े मार कुटाई की भी हम वाकयात का जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान के पोलिंग स्टेशन में भी इस तरह के वाकयात हुए। लेकिन जब पोलिंग का इख्तिताम हुआ तो साथ ही MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने अपनी तकरीर में आज जो उन्होंने अपने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत पे सख्त तनकीद की और एक बार फिर अपने वुज़रा से सूबाई और जो मरकज में उनके वुज़रा हैं उनसे इस्तीफे भी तलब कर लिए। और उनका ये कहना था कि हुकूमत ने आज आमरीत की याद ताज़ा कर दी और आज उनका ये भी कहना था कि आज से हुकूमत की तबाही का आगाज हो गया है। पिछले एक हफ्ते से जिस चीज़ के मुतालिक हम बात कर रहे थे, क्या आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस पाकिस्तान में जो अगले जो जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसका एक पेश खैमा साबित होंगे, क्या एक संगे मील साबित होगा, उसकी हल्की सी झलक तो हमें तकारीर में नजर आई। लेकिन आज जिस तरीके से इलेक्शन हुआ और उसके बाद जो रिएक्शन आया, खुसूसन जब हम बात कर रहे हैं MQM की, उनकी जानिब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आना और अपने इत्तेहादियों पे आज जिस तरीके से भरपूर क्रिटिसिज्म किया गया वो सबके सामने। और एक बार फिर अल्ताफ हुसैन ने पीपल्स पार्टी को याद दिलाया कि हुकूमत सदर जरदारी को सदारत के लिए नामजद करना क्या हमारा इतना ही बुरा काम था। आज के प्रोग्राम में कश्मीर इलेक्शन, पाकिस्तान की सियासत पे उसके असरात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और MQM क्या वाकई ही फाइनली इस बार फिर संजीदगी से गौर कर रही है कि हुकूमत के साथ अलहदा होने जा रहे हैं या नहीं, इस पे हम बात करेंगे। एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद अपनी मौजूद मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। आज का इलेक्शन कतई और कतई गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर अखलाकी हो चुका है। आज के इंतखाबात को कदम करा के कश्मीर में दोबारा इंतखाबात कराने का ऐलान करने की पिटीशन अदालतों में दाखिल कराई है। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही है कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से और जिस तरीके से क्रिटिसिज्म किया गया, मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराहान हैं जिनकी जानिब से बयानात भी सामने आए। लेकिन MQM के कायद ने आज भी एक धुआंधार तकरीर की और हुकूमत पे, मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इत्तेहादी पे बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया। इसी हवाले से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज करेंगे। स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं रऊफ क्लासरा साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एडिटर इन्वेस्टिगेशन है दुनिया TV। आपको वेलकम भी कहते हैं, आपने रिसेंटली दुनिया TV को ज्वाइन किया। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे चौधरी मंजूर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है, आपको भी डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। चौधरी साहब से पहले अगर पूछ लें कि वो जो आज अल्ताफ हुसैन साहब खासे बरसे हैं आपकी पार्टी पे और वो आपको याद दिला रहे हैं कि 1993 वाली जो गुंडागर्दी की थी जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने, वही आज पीपल्स पार्टी ने कश्मीर के इलेक्शन में दिखाई। क्या कहते हैं चौधरी साहब आप इस हवाले से? पहली तो बात यह है कि आज कश्मीर के इलेक्शंस के अंदर नताइज आना शुरू हो गए और जो एक्सपेक्टेड नताइज थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़े तौर पर इलेक्शन जीत रही है, उसके नताइज आना शुरू हो गए हैं। जहाँ तक ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों इलेक्शन मुलतवी कराएगी, क्योंकि उससे तो गवर्नमेंट बनानी है। जो पार्टी गवर्नमेंट बनाने जा रही है उसको ज़रूरत नहीं होती कि वो किसी जगह पे। सो ये मामला उनका और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हुए हैं। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को या किसी और को का नाम लेकर नहीं, आज वो उन्होंने तो बोला, खैर बार-बार उनकी जमहूरी हुकूमत याद दिलाई, पीपल्स पार्टी का नाम लेकर कह रहे हैं कि गुंडागर्दी दिखाई आज आप लोगों ने। क्या गुंडागर्दी? पीपल्स पार्टी के साथ तो आज सभी जगहों पे गुंडागर्दी हुई है। जो कुछ लाहौर में हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। और ये जो लाहौर के हुक्मरान है, ये अगर 7 पोलिंग स्टेशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, यहाँ पे लोगों ने जिस तरह से कब्जे किए हैं, जिस तरह से पीपल्स पार्टी के लोगों को मारा है, तो पीपल्स पार्टी तो मार खा रही है। इसलिए खा रही है कि हम इलेक्शन जीत रहे हैं। जो जीत रहा होता है वो क्यों लड़ेगा, वो क्यों मुलतवी कराएगा? तो वो तो चाहता है कि वो इलेक्शन। जी आप चौधरी साहब MQM से भी मार खा रहे हैं? नहीं, मतलब वहां पे तो प्रॉब्लम ये है कि हम क्यों मुलतवी करवाएंगे। ये मैं कह रहा हूँ कि जब पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत रही है वाज़े तौर पर, तो वो क्यों मुलतवी कराएगी। ठीक ठीक
لیکن کرٹیسزم تو بہت زیادہ آیا. کلاسر صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ آج الطاف حسین صاحب کہتے ہیں جمہوری روایتوں کا جنازہ نکال دیا گیا, امریت کی یاد تازہ کر دی گئی, غنڈہ گردی دکھائی گئی اور خاصے برسے ہیں وہ پیپلز پارٹی پہ. نہیں, میرا خیال یہ پہلا اٹیک ہے جو الطاف حسین صاحب نے آگے ڈائریکٹ انہوں نے اس پہ کیا, آصف علی زرداری صاحب پہ کیا ہے. ماضی میں ان کی اگر شکایتیں ہوتی بھی تھیں تو کم از کم زرداری صاحب کا نام نہیں لیتے تھے اور نہ اس طرح کا کوئی آپ کہہ سکتے اگریسو ان کی ٹون ہوتی تھی. لیکن آج والی جو ان کی ٹون ہے, ٹینر ہے, یا لینگویج یوز انہوں نے کی ہے جس طرح سخت ہے اس سے, تو یہ میرا خیال ہے بہت سارے پولیٹیکل سرکلز کے لیے, حکومت کے لیے خود بھی, شاید پریزیڈنٹ صاحب یا وزیر اعظم کیبنٹ کے جو لوگ ہیں, تو ان کے لیے بھی میرا خیال ہے ایک طرح کا سرپرائزنگ ان کی ٹون ہوگی. اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ الطاف حسین صاحب ان کے الائز بھی ہیں, جیسے خود بھی کہہ رہے ہیں, اور بڑی سخت زبان تھی اور انہوں نے کہا جی کہ ہماری پیٹھ میں نے چھرا گھونپا ہے. اور یہ تو نواز شریف صاحب نے جو آپ کو یاد ہوگا تقریر کی تھی لاسٹ ویک وہاں پہ انہوں نے کشمیر میں, اور جس کے جواب میں پھر زرداری صاحب ان پہ برسے. اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے جو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں ایز اے کے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس, کیا زرداری صاحب اس طرح کی میچنگ تقریر کریں گے جیسے انہوں نے نواز شریف کی تقریر کے جواب میں انہوں نے ڈورو میں کی تھی؟ کہ الطاف حسین صاحب کو بھی کچھ جواب دینے کی کوشش کریں گے, یا ایک طرح کا وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ زیادہ طاقت ہو, جہاں پہ ایک زیادہ کلاؤٹ ہو تو پھر وہاں سے بچ جانا چاہیے. اب دیکھنا یہ میرے لیے یہ الطاف حسین صاحب کی تقریر کے بعد جو میں ویٹ کر رہا ہوں کہ زرداری صاحب اس پہ کیا ریئیکشن دیتے ہیں, کہ وہ چپ کر جاتے ہیں, یا ہو سکتا ہے وہ پھر رحمان ملک صاحب کو کراچی بھجوا دیں, پھر وہاں پہ راضی نامہ ہو جائے. ہم نے ہمیشہ کیونکہ اسی طرح دیکھ رہے ہیں 3 سال میں, تو ہم نے یہی پھر بات نہیں بنے گی, پھر یہ بات نہیں بنے گی. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ میاں صاحب پہ تو آپ ایک استری پھیر دیں اور اس طرح کی جا کے ذاتیات پہ گفتگو کریں, اور یہاں پہ آ کے پیر صاحب کی, جب الطاف حسین صاحب کی اس پہ گفتگو جو میرا خیال بہت زیادہ آج تیز تھی, اس پہ میں دیکھنا چاہوں گا کہ چودھری منظور آپ کو کچھ جواب دینا چاہ رہے ہیں. جی چودھری صاحب کیا جواب دینا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی جی, آپ اگر دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کی جو ایک تقریر کا جواب نہیں دیا انہوں نے, وہ کب سے لگے ہوئے اور کیا کیا کہہ رہے ہیں. کشمیر میں جا کر کشمیر کی پالیٹکس پہ ایک بات نہیں کر رہے, اور وہاں پہ جا کر سارا وہ کشمیر کی پالیٹکس میں بتا سکتے تھے کہ میں نے 2 حکومتوں میں کیا کیا, میرا اس وقت ایجنڈا کیا ہے کشمیر پہ. انہوں نے جو سٹارٹ لیا وہاں پہ کشمیر کی پالیٹکس کو تو ڈسکس ہی نہیں کیا. جس طرح سے ذاتی حملے کیے, وہ تو زرداری صاحب تو روکنے والے تھے پنجاب اسمبلی کے اندر. جو کچھ انہوں نے قومی اسمبلی میں کیا, پنجاب اسمبلی میں انہوں نے جواب نہیں دینے دیا. آپ ایک بندے کے صبر کا امتحان تو نہ لیں. اس لیے آپ اس کو اس سے نہ ملائیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا ان الیکشن کے ملتوی ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم الیکشن لڑنا چاہتے تھے, کراچی بھی ہمارا ہے, ہم تو کہتے تھے ہمیں دونوں سیٹوں پہ الیکشن لڑنے دیا جائے. ٹھیک, ہمارا کوئی پرابلم آپ کو الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا. پنجاب کا آپ نے ذکر کیا کہ پنجاب میں آپ کے ساتھ غنڈہ گردی آپ کہنے دکھائی گئی. ہمیں وہ جوائن کیا ابھی ٹیلی فون لائن پہ عابد شیر علی صاحب نے, رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے. السلام علیکم عابد شیر علی صاحب. جی وعلیکم السلام. جی, ابھی گفتگو ہو رہی تھی اور دن بھر جو ہم نے کلپس بھی دیکھے, کہا گیا پیپلز پارٹی کے کیمپس پہ حملہ کیا گیا, وہاں کارکنوں کو مارا بھی گیا, آپس میں ہاتھا پائی بھی ہوئی. تو آج کا جو کشمیر کا الیکشن تھا, پاکستانی جھلک تو بہت زیادہ نظر آئی. کیا آج کے الیکشن میں الطاف حسین پیپلز پارٹی پہ برس رہے ہیں کہ وہاں غنڈہ گردی دکھائی گئی, پیپلز پارٹی آپ پہ برس رہی ہے کہ پنجاب میں ان کے ساتھ غنڈہ گردی دکھائی گئی؟ آج کے الیکشن میں ہوا کیا؟ دیکھیں آسما, جو اپوزیشن جماعتوں کا مطالبہ تھا کہ فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے ہمیں جو ووٹر لسٹ تھی ہمارے علاقوں میں بھی جو رجسٹرڈ کرائے گئے ووٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جعلی ووٹ تھے, اور جن کا کسی کا تعلق پنڈی بٹیاں سے تھا, کسی کا تعلق کسی علاقے سے تھا, تو یہ جعلی ووٹروں کی لسٹ تھی جس پر احتجاج کیا تھا پاکستان مسلم لیگ نواز نے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام تر جعلی ان کے اچھے ہٹکنڈوں کے باوجود, ان کی جال سازی کے باوجود, میرا خیال ہے کہ یہ اب ملک اس چیزوں کا متمل نہیں ہے کہ کوئی آمریت آئے, کوئی اس طرح کی ڈکٹیٹرشپ جو اپنے منو پسند لوگوں کو اوپر لانا چاہے. یہ عوامی رائے تھی, عوامی رائے کا احترام کرنا چاہیے تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پیپلز پارٹی کے کئی علاقوں میں, ہمارے شہر میں تو پیپلز پارٹی کا تو نام و نشان موجود نہیں تھا, فیصل آباد میں نہ تو ان کا کوئی کیمپ تھا. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ووٹرز کا رفڑ تھا, جہاں ان کے اوپر احتجاج کیا گیا,
تو وہاں پہ یہ پیپلز پارٹی کی ایک سازش تھی جس کی وجہ سے وہ جو حکومت چاہتی تھی کہ اس میں پنجاب حکومت کو انوالو کیا جائے یا کسی اور حکومتوں کو انوالو کیا جائے. تو یہ ایک سارا سیاسی پروپیگنڈا ہے. اور جس طرح سے انہوں نے انتخابات کرائے, جس طرح ووٹر لسٹوں کا اندراج کرایا کشمیر کے اندر, پاکستان کے اندر, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی اس کی مثال آج تک کہیں بھی نہیں ملتی. اور اس کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نون نے کنٹیسٹ کیا اس تعمیت کے خلاف, جعل سازی کے خلاف اور ان جعلی ووٹوں کے خلاف. تو یہ پیپلز پارٹی کا ایک سیاسی پروپیگنڈا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس قسم کا واقعہ ہو. انہوں نے لاہور میں کچھ خراب کرنے کا ماحول خراب کیا, ایک سیاسی ایشو بنانے کا خواب تھا پیپلز پارٹی کا جو پاکستان مسلم لیگ نون نے. آپ کہہ رہے ہیں کہ چلیں شرمندہ تعبیر کریے. چوئی صاحب آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں, وہ آپ پہ الزام لگا رہے ہیں, آپ ان پہ لگا رہے ہیں, کیا ہمیں اگلا الیکشن بھی ایسے نظر آئے گا؟ میری ایک گزارش سن. دیکھیں یہ لسٹیں پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں بنائی, نہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وہاں پہ کشمیر کے اندر, نہ انہوں نے بنائی ہیں. سو اگر لسٹیں ہیں تو وہ پرانی ہیں. جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے یہ ایک مطالبہ رہا ہے کہ یہ لسٹیں ٹھیک نہیں ہیں, جو ہم نے ٹھیک کرنی شروع کر دی. اب ان کا کیا مطالبہ تھا کہ پہلے لسٹیں ٹھیک کریں, الیکشن ملتوی کریں یا الیکشن نہ کروائیں. کشمیر کے اندر دو راستے تھے, یا الیکشن ملتوی ہو جاتے اور لسٹیں پہلے ٹھیک کر کے ان کو 6 مہینے سال لگ جاتا اور پھر اس کے بعد الیکشن کروائے جاتے, یا ایک تھا کہ جو کچھ ہے اس پہ یہ الیکشن کروائیں اور اس کے بعد آپ لسٹیں پاکستان کے اندر ہم ٹھیک کروا رہے ہیں اگلے الیکشن سے پہلے. لیکن میں ایک بات یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں, عابد صاحب ابھی آئے ہیں, عابد صاحب کو لاہور کا نہیں پتا, میں آج لاہور میں ہوں, لاہور سے بیٹھا ہوں, آپ کے پروگرام میں بھی لاہور سے بیٹھا ہوں. جس طرح سے آج ہوا ہے, اگر یہ 7 پولنگ سٹیشن لاہور کی ایڈمنسٹریشن تحفظ نہیں دے سکتی لوگوں کو, ووٹروں کو, اور جس طرح سے مارا گیا ایم این ایس کی سربراہی کے اندر, جس طرح سے کیمپ اکھاڑے گئے. پیپلز پارٹی جھوٹ بولتی ہے, کیمرے تو جھوٹ نہیں بول رہے. کیمروں نے جس طرح سے کسی ایک صاحب سے بات کرتے ہیں, بالکل آپ بات کر رہے ہیں, بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو روکا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کمال کی بات. آسماء ایک منٹ میری بات سن لیں نا, آپ کمال کی بات کر رہی ہیں کہ انہوں نے روکا تو انہوں نے روکا. آپ دیکھیں تو ہوا کہ کیمپ ہمارے اکھاڑ دیے گئے, اٹھا کر پولنگ ایجنٹوں کو باہر پھینک دیا گیا ہے. 7 پولنگ سٹیشن لاہور کے اندر پرامن نہیں ہو سکتے. ہماری طرف سے کیا ہے, ہمارے کارکنوں کے سر پھٹے ہیں, ہمارے عہدیداروں کو مارا ہے, سمینہ خالد گرکی کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے, راجہ ریاض کے ساتھ ہوئی ہے, سمیع اللہ خان کو مارا گیا ہے, سارے لوگوں کو مارا گیا, ہماری لیڈیز ایم پی ایس کے اوپر ٹینٹ گرائے گئے. کیا بات کر رہی ہیں آپ کے ساتھ؟ آپ کہہ رہے ہیں زیادتی. کلاسر صاحب آپ ساری, یہ کون ذمہ دار ہے؟ لوکل ایڈمنسٹریشن ذمہ دار ہے. چودھری منظور کی بھی سن رہے ہیں, ایم کیو ایم کے قائد کی بات بھی سن رہے ہیں, وہ ان پہ اٹیک کر رہے ہیں, ان پہ اٹیک ہو رہا ہے, تو ہو کیا رہا ہے؟ یہ اتنی شدت پسندی آ کہاں سے گئی؟ آسما میرے لیے یہ حیرانی کی بات ہے, مجھے نہیں لگ رہا یہ کوئی اس کے کشمیر کے الیکشن ہو رہے ہیں, یا وہاں پہ جو 28 لاکھ ووٹر ہے وہ بیٹھ کے اپنے ڈیسائیڈ کر. کشمیر میں آج دیکھ لیں, وہاں پہ پیسفل ووٹنگ ہوئی ہے, وہ کشمیری گئے ہیں اپنی اپنی پارٹیز کو, پی ایم نواز کے لوگوں کو ووٹ دیے ہیں, یا پیپلز پارٹی کو دیے, یا مسلم کانفرنس ہے, جو بھی ان کے کینڈیڈیٹ تھے. ہمیں وہاں سے تو کوئی ٹربل کی کوئی اس طرح کی رپورٹس نہیں آئی. اور جتنے بھی لڑائی جھگڑے یا کوئی اس طرح کی چیزیں شکایتیں آ رہی ہیں, جیسے آپ شیر علی صاحب کہہ رہے ہیں یا ہم چودھری منظور صاحب اس کا کاؤنٹر کہہ رہے ہیں, وہ ساری کی ساری پنجاب سے آ رہے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے ڈینجرس ایک ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے 2 چیزوں کی وجہ سے. ایک تو یہ کشمیر پہ جو آپ کا ٹریڈیشنل سٹینس ہے, اب اس کو دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کتنا ہلٹ کرے گا جب پاکستان کی ٹاپ 3 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پی ایم نواز ہے, پیپلز پارٹی ہے, ایم کیو ایم, آپس میں اس طریقے کا لیول کا جا کے الیکشن لڑیں گے تو پھر کیا ہوگا پاکستان میں؟ اور دوسرا کیا ہوگا, جو اگلا الیکشن ہونا ہے پاکستان میں جنرل الیکشن, تو آپ اس کو ابھی سے فورس ہی کر سکتے کہ کشمیر کے الیکشن پہ جو آپ سے تھوڑا سا کچھ دور ہو رہا ہے, آپ کا اتنا ایٹیچیوڈ ہے, اتنا ایگریشن ہے, اتنا مار پیٹ ہے اور اتنا اس طرح لالچ ہے, اگر پاکستان کے جنرل الیکشن ہوں گے وہ کافی انٹرسٹنگ ہوں گے, لیکن شدت پسندی میں بہت نظر میں. سوری میں انٹرپٹ کر رہی ہوں, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے کشمیر کے الیکشن کی. پاکستانی سیاست خاصی ہمیں نظر آئی اور پاکستانی کلچر بھی آج کشمیر کے الیکشن میں ہمیں نظر آیا. روف کلاسر صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ یہی بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ اگر الیکشن کل کو ہوگا تو اتنی 12 سیٹوں پہ اتنا ہنگامہ آ رہی, تو کل پاکستان میں ہوگا تو پھر کیسے فیئر اینڈ فری الیکشن ہم کروا سکتے ہیں؟ اس پہ تو ہم بات کرتے ہیں, اور بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر یہ 3 میجر پولیٹیکل پارٹی اس طرح کے بیہیویئر ہے اور ان کا آپس میں بہت اچھی کوارڈینیشن رہی ہے, انہوں جناب مشرف کے خلاف یہ پی ایم ایل نواز نے پیپلز پارٹی نے مل کے جدوجہد کی. ہم تو ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ یہ زیادہ جمہوری طریقوں سے آگے بڑھیں گے. ایک چیز اس میں اور بھی ہے کہ پنجاب حکومت کا اس میں زیادہ رول بنتا ہے, ان کی وہاں پہ حکومت ہے کہ ٹربولینٹ اس طرح کی سچویشن جو ہوئی ہے نہیں ہونی دے.
पंजाब अच्छा ये थी, ये इनकी शिकायत इनकी ये मंजूर साहब की जायज़ है कि पंजाब हुकूमत का बनता था कि वो इसको अगर ये लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करते। एक चीज़ जो मेरे लिए खतरे की चीज़ और मेरा ख्याल है बहुत सारे शायद पाकिस्तानियों के लिए होगी कि ये इलेक्शन हमने हाईजैक किए हैं, इस्लामाबाद से, लाहौर से या कराची से ये हाईजैक किए गए हैं कि जो उनका इलेक्शन था कश्मीरियों का। अच्छा उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू, ये उनको मेरा ख्याल ट्रिब्यूट देना चाहिए कश्मीरी लीडरशिप को, नजर नहीं आई। उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ ना इस तरह की जबान यूज की है, ना उन्होंने करप्शन के एलिगेशन लगाए हैं। वो चाहे सरदार अतीक साहब कल आपके प्रोग्राम में थे, मैं उनकी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक सुलझी हुई गुफ्तगू की। ऐसे राजा फरूक हैदर को हमने देखा, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। अब बैरिस्टर सुल्तान, अब आप इन तीनों की तकरीरें आप उठा के देख लें, इन्होंने क्या क्या गुफ्तगू की है कश्मीर में, वो अटैक किया और जो हमारे लीडर थे टॉप के, इन्होंने वहां पे क्या गुफ्तगू की है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक वो स्टडी बनेगी कि ये कश्मीर का इलेक्शन है, ये कश्मीरियों का इलेक्शन है। आप उनको मुजफ्फराबाद, बाग, मीरपुर और उनके जो भी एरियाज हैं आप उनको लड़ने दें, हौसला अफजाई जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि कुछ यहाँ पे पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज का क्लाउट हो, इन्फ्लुएंस हो, आप लाहौर इस्लामाबाद में बैठ के बेशक उनको आप सपोर्ट दें अगर देना चाहते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ जाती तौर पर कि इन तमाम ये लीडर्स ने, बाशमूल पीपल्स पार्टी ने, इन्होंने जाके हाईजैक किया उन इलेक्शन को। हमें ये नहीं लगता कि ये इलेक्शन मुजफ्फराबाद में हो रहे हैं, हमें तो यही लगता है कि लाहौर में हुआ है, सियालकोट में हुआ है, मुल्तान में हुआ है, और कराची में डिस्कस नहीं कर। और अगर कराची में नहीं हुआ, और अगर कराची में 2 सीटों में नहीं हुआ, तो अल्ताफ हुसैन साहब की आपने गुफ्तगू सुन ली है। हाँ, सो इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड, और पॉलिटिकल पार्टीज को देखना चाहिए कि आप पूरा पाकिस्तान आपके पास पड़ा हुआ है, और वो डिस्प्यूटेड एक हमारा इंडिया के साथ आपका ऑलरेडी एक उस मकबूजा कश्मीर पे आपने एक स्टैंड लिया हुआ है, और ये लॉजिक मेरी जहन में नहीं आ रही। आप प्लीज मुझे उस पर करेक्ट कीजिएगा, क्या इस तरह का वोट का हक वहां पर मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों को भी है जो इंडिया में रहते हैं? नहीं, वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे नहीं, इंडिया में नहीं है। इंडिया में एक उन्होंने उसको एक रियासत डिक्लेयर किया हुआ है, और वहाँ पे जो मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी वहाँ के जो रिहायशी हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये सीट्स जो यहाँ पे हैं, अब मैं ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हूँ, ना मुझे इस ये इशू का इतना डीपली पता है कि मैं कोई दावा कर सकूं, लेकिन एक एज ए लेमैन के तौर पर ये चीज मेरी समझ में नहीं आ रही कि अगर कल को अगर इस पे होता भी है सेल्फ डिटर्मिनेशन का वोट भी होता है यूएन रेजोल्यूशन के तहत, तो आपने जो हशर आज एक दूसरे का कर रहे हैं, रिगिंग के आप एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं, एक दूसरे को लड़ाई मार को कुटाई कर रहे हो, कल को आप कैसे इंडियन को या आलमी बिरादरी को आगे मुतमिन करेंगे कि पाकिस्तान में जो अगर कोई इस स्वभाव में राय होता है तो वो फ्री होगा कि आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज ने जो हशर किया एक दूसरे का, उसके बाद आप इंडिया से या उस आलमी बिरादरी से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके इलेक्शन के रिजल्ट को मानेंगे कि आप ठीक कह रहे हैं, पॉजिटिव होंगे? चौधरी मंजूर साहब, आपने जाना भी है, बिल्कुल आखिरी बात आपसे करेंगे। आपको शिकायत रही आज पंजाब गवर्नमेंट से, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाता, क्योंकि यहाँ पे इल्जामात लगाए गए, मंजूर वट्टू साहब इसको हाईजैक कर रहे हैं, आपने कहा कि जी पंजाब गवर्नमेंट इसको हाईजैक कर रही है, जो कश्मीरी हैं जब उनसे हमारी बात हुई उन्होंने कहा जी मरकज और पंजाब दोनों मिलकर कश्मीर में मुदाखलत करने जा रहे हैं, तो क्या आज ऐसा ही हुआ? क्योंकि हमें नजर भी आया दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। एक ये है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं इत्तेफाक करता हूँ कलासरा साहब की बात से कि देखिए कश्मीर में भी इलेक्शन हुआ है और यहाँ पे भी इलेक्शन हुआ है, पंजाब के अंदर 9 सीटों के अंदर भी, पंजाब के अंदर अगर आप पिंडी के अंदर देखें जो कुछ हुआ है, जिस तरह से MNS MPs अंदर पोलिंग स्टेशनों के अंदर घुसकर उन्होंने मारा है, जो कुछ गुजरात के अंदर हुआ है, जो कुछ गुजरांवाला के अंदर हुआ है, जो कुछ लाहौर के अंदर हुआ है, और लाहौर के अंदर तो इंतहा कर दी गई। अब क्वेश्चन ये है, एक सवाल ये है कि ये क्यों ऐसा किया गया, पंजाब के अंदर ऐसा क्यों किया गया? क्या 7 पोलिंग स्टेशन लाहौर के अंदर, टोटल 7 प्रेमिसेस थे, क्या 7 पोलिंग स्टेशन लाहौर की पुलिस लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती थी? अगर ये नहीं कर सके तो फिर इनको मान लेनी चाहिए बात कि ये इनके बस की बात नहीं है। एक बात, दूसरी बात ये है, पंजाब पे तनकीद कर रहे हैं, मुझे हमें अभी ज्वाइन किया नहीं, लेकिन अभी मेरी बात मुकम्मल होने देना। जी जी, मेरी बात को मुकम्मल, मैं ये बता दूं, MQM के कायद आप पे फिर क्रिटिसाइज करें कि 2 कराची के जो मेरी बात सुन लेना, वो इलेक्शन मुलतवी होने की बात है, आप उसको इससे ना मिलाएं ना। जो यहाँ पे हुआ है जो कुछ, उस पे उसको आप उसके साथ बिल्कुल नहीं मिला सकते, वो मुलतवी हुआ है उनके ख्याल के मुताबिक, पीपल्स पार्टी ने करवाया। हम कह रहे हैं कि हमने नहीं करवाया, बल्कि उन्होंने खुद करवाया, इलेक्शन कमीशन ने किया है। सो ये 2 चीज़ों का इख्तलाफ है। लेकिन जहाँ तक रऊफ कलासरा साहब ने ये बात की है और आपने भी की है कि ये लैंग्वेज क्यों वहाँ पे इस्तेमाल की गई, किसने स्टार्ट किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो वहाँ पे जलसों पे प्राइम मिनिस्टर जाते रहे, क्या कहा है उन्होंने इस किस्म की लैंग्वेज नहीं बोली। आप गए कश्मीर के अंदर, आपने कश्मीर की पॉलिटिक्स पे एक बात नहीं की। आप गए हैं कश्मीर के अंदर, आपने जाते ही जो कुछ कहा है, आपको चाहिए था कि आप जाते हुए मैंने 2 बार वजीर आज़म रहा हूँ, मैंने ये किया है, मेरा ये एजेंडा है, मैं ये कर रहा हूँ और मैं आइंदा ये करूँगा।
یہ چیزیں کرنی چاہیے. لیکن اس کی بجائے میری بات مکمل ہونے دیں نا, 1 منٹ. جی آپ کی بات مکمل ہو گئی. بالکل آپ شکایت یہی کر رہے ہیں نا, میری بات سن لینا, میری بات سن لینا. مجھے باقی سے بھی بات کرنی ہے. ضرور کریں. میں چونکہ پروگرام سے جا رہا ہوں, اس لیے لیٹ می کنکلوڈ مائی پوائنٹ آف ویو. دیکھیں, آپ اگر جا رہے ہیں وہاں پہ تو آپ پنجاب پولیس کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں, گلگت بلتستان جا رہے ہیں پنجاب پولیس کو, سندھ جا رہے ہیں پنجاب پولیس کو. آپ میسج کیا دوسرے صوبوں کو دے رہے ہیں یا دوسری جگہوں کو دے رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں قومی لیڈر ہوں. سو اس قسم کی جو کیفیت جو انہوں نے سٹارٹ کیا, جس انتہا پہ وہ لے گئے 4 5 6 دن, اور اس کے بعد آگے سے جواب آئے, اور پھر بھی کشمیر کے اندر جا کر پرائم منسٹر صاحب نے کوئی بات نہیں. بالکل ریاکشن آنا. رضا ہارون صاحب آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں. آپ کے قائد الطاف حسین, آج پیپلز پارٹی پہ خاصی تنقید بھی کی گئی. انہوں نے کہا عمریت کی یاد تازہ کرا دی گئی, غنڈہ گردی دکھائی گئی, آپ کو قسمیں یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ الیکشن ملتوی نہیں ہوگا, اور موجودہ جمہوری حکومت آمروں سے بھی بدتر ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بالکل آسما, دیکھیں یہ پورا کا پورا کشمیر الیکشن کا جو پروسیس ہے یہ متنازع ہو چکا ہے, یہ مشکوک ہو چکا ہے. اس پورے پروسیس کی ٹرانسپیرنسی, کریڈیبلٹی اور فیئر اینڈ فری الیکشن کا جو کانسیپٹ ہے جمہوریت کا, وہ اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ہم سے بار بار, یعنی کہ ہم جب الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, یہ 2 سیٹوں کے علاوہ کشمیر کی باقی 39 سیٹ سے بھی, تو ہم سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ 1 سیٹ چھوڑ دیں, 1 سیٹ ہمیں دے دیں. ہم بار بار ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ الیکشن کے پروسیس کے اندر آئیے, الیکشن میں حصہ لیجئے, پارٹیسپیٹ کیجئے, فیئر اینڈ فری الیکشن میں آپ ون کر کے لے جائیے. اب ایک جانب یہ ہے, دوسری جانب ہم کولیشن گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے. سندھ حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بالکل اس الیکشن کا جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے زیادتی کی ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اندر اس کا آئی جی جو ہے وہ خط لکھتا ہے چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کو, جو اس سے کہتا ہے کہ ہم نعمان کی صورتحال خراب ہے, اور یہ رات میں ہوتا ہے. یعنی کہ یہ کوئی یقیناً اس میں میلیفائڈ انٹینشنز ہیں, ایل انٹینشنز ہیں. اگر دن کے اجالے میں یہ کام کرتے, ہم سے مشاورت کے بعد یہ کام کرتے, تو اس کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے. لیکن یہ یقیناً اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اس کے اندر ایم کیو ایم کو دبانے کے لیے, ایم کیو ایم کو الیکشن پروسیس سے باہر رکھنے کے لیے, اور اپنی ڈیمانڈ جو ان کی ناجائز ڈیمانڈ تھی, ان ڈیموکریٹک ڈیمانڈ تھی, جس کو ایم کیو ایم نے ریفیوز کیا, ناجائز ڈیمانڈ نہ مانے جانے. یہ کون سے ڈیمانڈ ہے؟ ناجائز ڈیمانڈ الیکشن میں لوگ, پلیز, الیکشن میں لوگ عوام کے پاس ووٹ مانگنے جاتے ہیں, دوسری پارٹی کے پاس سیٹیں مانگنے نہیں جاتے. تو یہ ناجائز ڈیمانڈ آپ کی پیپلز پارٹی کی جانب سے کی گئی. دیکھیے بالکل کی گئی. میں گزارش کروں یہاں پہ, میں گزارش کروں یہاں پہ, ہم نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیے یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے, ہمارا مینڈیٹ ہے کشمیر کے عوام کو اس طرح ڈس انفرینچائز نہ کریں. وہ ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے ہیں, ایم کیو ایم کی سیٹیں ہیں, آپ ہم سے کنٹیسٹ کر لیں الیکشن, آپ الیکشن کے پروسیس میں آ جائیں, وہاں فیئر اینڈ فری اگر آپ اس کو جیت جاتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن کسی دوسرے مینڈیٹ کے اندر یہ بات آگے کرنا, اس سے بڑی غیر جمہوری اور غیر اخلاقی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل غیر جمہوری غیر اخلاقی بات کی گئی. چودھری منظور صاحب مختصراً مجھے اس کا جواب دیں گے. ہارون الرشید صاحب نے جوائن کیا, ہم ان سے بھی بات کریں گے. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی واضح طور پر کشمیر کے اندر الیکشن جیت رہی تھی, یہ سارے تجزیے کہتے تھے. ہمیں ایم کیو ایم وہاں پہ کوئی سیٹ, کسی سے بھی پوچھ لیں, کسی تجزیہ نگار سے یا کسی سے بھی, وہاں سے کوئی سیٹ نہیں لے رہی تھی. سو ان 2 سیٹوں کے پیپلز پارٹی کے چلے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا پیپلز پارٹی کو. لیکن ایک بات تھی, ہم نے جو مطالبہ رکھا تھا کہ ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, تو جب یہ کہا جائے گا کہ آپ دونوں پہ نہیں لڑے, لیکن اس کے باوجود ہماری طرف سے کوئی نہیں, ان کا اپنا ہے, یہ چیف الیکشن کمشنر سے بات کریں اور ان کو بتائیں کہ کیا پرابلم ہوا ہے, اور ان سے بات کریں. یہ پیپلز پارٹی پہ سے بات کرنے کے بجائے چیف الیکشن کمشنر سے. لیکن وہ تو رحمان ملک صاحب کی گواہی دے رہے ہیں کہ رحمان ملک نے خط سے 2 روز قبل سی ایم سندھ کا اسمبلی کے فلور پہ, جہاں پہ بھی موجود تھا, اسمبلی کے فلور پہ یہ بیان اسمبلی کے ریکارڈ کا حصہ ہے کہ سندھ میں امن و امان کی صورتحال بہت بہتر ہے. کل آغا سراج درانی صاحب کا جیو ٹی وی کے اوپر آپ دیکھ لیجیے, انہوں نے کہا کہ سندھ میں بلدیاتی انتخاب کرانے کے لیے فضا سازگار ہے. تو یہ ایک رات پہلے کیا ہو گیا؟ ہمیں نہیں پتا, ہمیں کراچی کے بارے میں, دیکھیے مجھے زیادہ نہیں پتا کراچی کے بارے میں. پیپلز پارٹی کے بیٹھے میں تو, اور ہم نے کبھی نہیں آپ سے کہا کہ ہارون صاحب, ہم نے تو یہ کہا کہ آپ الیکشن کنٹیسٹ کر لیں جو جمہوری طریقہ ہے. ہارون صاحب ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں, دیکھیں فری اینڈ فیئر الیکشن کے بعد ہارون آپ جیت جائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہارون ایم کیو ایم کو باہر رکھنے سے میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو نہیں, ہم نہیں باہر رکھنا, ہم کسی پارٹی کو, دیکھیں کو سروس دی ہے یا جمہوریت کے حق میں آپ نے کوئی فیصلہ کیا. ہارون صاحب, غیر جمہوری, ان ڈیموکریٹک, ہارون صاحب, آٹوکریٹک ڈیسیژن, یہ ہمرانا اور یادیں تازہ ہوئی ہیں. ہارون صاحب, میں صرف ایک گزارش کروں, پاکستان پیپلز پارٹی اس حق میں ہے کہ ایم کیو ایم ساری جگہوں پہ جائے,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को रोकने के हक में नहीं है। हम चाहते हैं कि एमक्यूएम एक नेशनल पार्टी बने और डाइल्यूट हो, चूँकि कराची के अंदर या सिर्फ कुछ शहरों के अंदर रहना उसके अपने लिए अच्छा नहीं है और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है। ये एक नेशनल एजेंडा लेकर आए ताकि वहाँ पे जो सिचुएशन है वो बेहतर हो सके। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों रोकेगी? लेकिन एक मिनट, लेट मी फिनिश। हारून साहब, एक मुझे आर्गुमेंट कंप्लीट करने दो। इसमें तो हमें चैलेंज ना करें ना। नहीं, मैं कोई चैलेंज की नहीं बात कर रहा, लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी जमात से कोई अलायंस नहीं किया। कश्मीर के अंदर से भी दबाव था, आप बता दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन अलायंस इस कश्मीर के इलेक्शन में एमक्यूएम से भी नहीं करना चाहती, लेकिन जब आपकी तरफ से कोई डिमांड आई तो उस पे फिर नेगोशिएशंस हुई। सो उस पे मुझे नहीं पता क्या नेगोशिएशंस हुई, क्या नहीं। पीपल्स पार्टी का वाज़ेह तौर पर पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया था। आप मेरी गुजारिश सुन लो। नाम ले लें रजा, हारून साहब नाम ले सकते हैं। नहीं, पीपल्स पार्टी ने आसमान देखे, पीपल्स पार्टी ने किसी के साथ कोई अलायंस नहीं किया इस इलेक्शन में। पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन में किसी पार्टी के साथ कोई इलेक्शन नहीं किया, अलायंस नहीं किया। चले, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब। रजा, हारून साहब आप हमारे साथ लाइन पे रहेंगे, हारून रशीद साहब से भी गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बात हो रही है हम कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से और हम एनालिसिस भी ले रहे थे इस हवाले से। और जो आज हमने कलर देखा, जो पाकिस्तानी इलेक्शन का कलर होता है, रंग होता है, वो आज कश्मीर इलेक्शन जो हुए वो आज तो हमें नजर आ गया। हारून रशीद साहब से क्लास्टर साहब हम बात कर रहे हैं, वो काफी देर उन्होंने वेट भी किया। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, लगता है राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया। जी रोक क्लास्टर साहब, सारी आपने गुफ्तगू सुनी। एमकेएम कह रही है कि उनको इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की गई। पीपल्स पार्टी का जी वो इलेक्शन जीत रहे थे, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो ये हो क्या रहा है इस वक्त, लग क्या रहा है? एमकेएम की इस बात में मुझे एक वजन लगता है कि एक रात पहले कैसे जो बात अभी वो बता रहे थे, यहाँ पे हारून साहब बता रहे थे, जो कि एक अच्छी मेरे कन्विंसिंग सी बात है कि ये एक रात पहले ऐसी कौन सी चेंज आ जाती है। अगर आपने इसमें हल्के में अब 2 सीटों में इलेक्शन को आपने करना, डेफर करना भी है, तो आप 2-4 दिन पहले, हफ्ता पहले उनसे बात करके पार्टी से, अच्छा जो लोग वहां पे इलेक्शन लड़ रहे हैं उनसे बात करके, और मेजर पॉलिटिकल पार्टी ने, पीपल्स पार्टी खुद वहां पे गवर्नमेंट में, एमक्यूएम के वहां पे हुकूमत में, या पीएम नवाज का वहां पे कैंडिडेट है, तो बैठ के इस मसले को हल किया जा सकता था। मेरा ख्याल एमक्यूएम ना चाहे कि कभी के अगर इस तरह का इलेक्शन कराची में हो रहा है तो वहां पे कोई ट्रबल हो या कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये सीट्स यूजुअली तौर पर समझी जाती है। एमक्यूएम मोस्टली सीटें जीतती है वहां पे, इसलिए एमक्यूएम के इस पॉइंट में तो मुझे वजन लगता है कि ये एक रात पहले नोटिफिकेशन कर देना। पूरे मुल्क में तो ये हालात ठीक है, पंजाब में देख लें जो कुछ हुआ आपके सामने है, और वहाँ कश्मीर में भी ठीक है, लेकिन कराची में आज आपके हालात इस काबिल नहीं। पाकिस्तान के तो हालात तो ऐसे ही रहेंगे और इसी तरह के ट्रबल्स में ही आपको इलेक्शन कराना पड़ेगा। जो जनरल इलेक्शन होंगे वो ऐसे ही होंगे, मुझे तो इससे ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं जिस तरह की टोन। फिर मैं वही कहूंगा कि हमारे पॉलिटिकल, हमारी लीडरशिप को एक चीज जो करनी चाहिए, आल दो कि हमारी कोई इतनी औकात नहीं है कि इनको मशवरा दे सकें, या हमारी मशवरा देते तो हम सियासी अदाकार बन एग्जैक्टली एक्टर बन जाते हैं। लेकिन ये जरूर चीज देखनी चाहिए कि इनको अपने बयान देते हुए, बात करते हुए, अपने वर्कर्स और आम आदमी का एक जो उनका सियासी शऊर है, जज्बातियत है, उसको जरूर देखना चाहिए। और ये नहीं होना जाना चाहिए कि महज एक स्टेटमेंट के ये शौक में बात इतनी आगे दूर ले जाएं कि इनके जो वर्कर्स हैं, इनके पार्टी को लॉयलिस्ट हैं, वो अपनी गन्ने उठाएं, अपनी तलवारें उठाएं, तोपें उठाएं, सर फोड़ें, और ये फिर बाद में खुद तो ये हाथ मिला लेते इन द नेम ऑफ पॉलिटिकल एक एक्सपीडियंसीज। आम वर्कर के दिल से वो दुश्मन नहीं जाती, इसलिए थोड़ा सा ये देखना चाहिए। और डेमोक्रेटिक ये प्रिंसिपल्स, नॉर्म, ये लीडरशिप ने कायम करनी है, ये ऊपर से किसी ने इनको नहीं देनी। कैसे कर सकती है लीडरशिप के बयान हम सबके सामने। हारून रशीद साहब ने भी टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया, सीनियर सहाफी, सीनियर तजियाकार, रोजनामा जंग के लिए कॉलम लिखते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब। जी वालेकुम। हारून साहब, आज जो हम बार बार एक ही बात कर रहे हैं, जो आजाद कश्मीर के इलेक्शंस थे और उनकी जो झलक हमें नजर आई, जिस तरीके से मार कुटाई हुई कराची में, वहां पे रोका गया एमक्यूएम को और इलेक्शन भी मुलतवी किए गए, तो होने क्या जा रहा है? आपको क्या लग रहा है? इलेक्शन कश्मीर के थे और लड़ाई और दंगा फसाद पाकिस्तान में पड़ा रहा सारा दिन। नहीं, वो तो मैंने आपसे कल अर्ज नहीं किया था। आपने बोला था, बिल्कुल आपने यही कहा था। पंजाब में ये कोशिश करेंगे धांधली करने की और आजाद कश्मीर में वो कोशिश करेंगे। कराची में उन्होंने की भी धांधली, इलेक्शन मुलतवी करना धांधली करना है।
لیکن اور الیکشن کمیشن ٹھیک نہیں ہے، ظاہر ہے الیکشن کمیشن ان کے اشارے پہ کام کر رہا ہے، آئی جی ان کے اشارے پہ کام کر رہا ہے، لیکن سول سروس کو جب تک آپ قانون کی حدود میں رہتے ہوئے آزادی سے کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے اس وقت تک کون سی جمہوریت ہے؟ جمہوریت تو بالکل نہیں ہے، ان کی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے، ان کی کسی کی مجال ہے الطاف حسین سے اختلاف کرے، اور پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب سے، اور نون لیگ میں یہ حالت تھی کہ جو لوگ آنا چاہتے تھے انہیں منتظر رکھا گیا۔ یہ جمہوریت تھوڑی ہے، یہ ایک آدمی کی پارٹیاں ہیں، باقی اس کو خوش آمدید ہے۔ اس کی سوائے ان سے کوئی توقع نہیں ہے۔ یہ بڑا بنیادی سوال اب اٹھا ہے کہ اگلا الیکشن کیسے ہوگا؟ تو اگلا الیکشن کے لیے الیکشن کمشنر ٹھیک ہونا چاہیے اور آل پاورفل ہونے چاہیے، پوری قوم کو اسے سپورٹ دینی چاہیے جائز چیزوں کے لیے، فیئر الیکشن کرانے کے لیے۔ یہی سیاسی پارٹیاں تو جمہوریت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس پر مجھے گالی پڑتی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ سیاسی پارٹیاں رکاوٹ ہیں، اصل میں فوج رکاوٹ ہے۔ اور بھائی فوج بھی وہی کچھ طرح سوچتی ہے کہ معاشرے کیسا ہے، وہ بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، لیکن ریسپانسبلٹی تو آپ کی ہے نا چیزوں کو جمہوری شائستہ مہذب طریقے سے چلانا۔ اب یہ کیا الیکشن ہو رہے ہیں؟ جب منظور بھٹو کو لگایا تھا تو کیا میسج دیا تھا کہ ہم دھاندلی کرنے جا رہے ہیں؟ جب نواز شریف صاحب نے تلخ تقریریں کی تو کیا میسج دیا کہ اگر ہمارے آدمی ہارے تو ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے؟ تو برداشت کا کلچر آئے گا کیسے؟ جیسے آج ہم نے الطاف حسین صاحب کی تقریر سنی، انہوں نے موجودہ حکمرانوں کو کہا کہ تم نے غلام حسین کے ساتھ ان کو دھوکہ دیا اور تمہارا حشر یزید جیسا ہوگا۔ تو اب ہوگا کیا پاکستان میں؟ اب کیا ہوگا؟ وہ الطاف حسین صاحب کے بیان پہ تو تبصرہ نہیں ہو سکتا نا، آپ کا چینل ہی بند کر دیں گے، میں کیا تبصرہ کروں؟ نہیں، آپ بات کر سکتے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، بالکل رضا ہارون صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں۔ وہ جی رضا ہارون صاحب ہیں، ٹھیک ہے، بجا ہے، لیکن میں تو ایم کیو ایم کے بارے میں خاص حد سے زیادہ بات نہیں کرتا، یا آپ کا پروگرام نہیں چلے گا۔ چلیں، کیوں رضا ہارون صاحب ایسا ہی ہوگا ہمارے ساتھ کہ ہمارا پروگرام نہیں چلے گا اس کے بعد اگر وہ بات کریں گے؟ ہارون رشید صاحب میرے خیال میں جب صبح اٹھتے ہیں تو پتہ نہیں کس کروٹ اٹھتے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت بڑا دانشور سمجھنے کے لیے اور جتانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دوسرے پہ الزام تراشی تہمت کی جائے۔ آپ کو کس نے کہا کہ آپ ایم کیو ایم جوائن کر لیں؟ آپ نہ کریں، اپنے کامنٹس اپنے پاس رکھیں، دے آر ناٹ ورتھ ایون اے پینی۔ اس طرح کی گفتگو کرنا کسی لیڈر کے لیے جو کہ ایک پاپولر مینڈیٹ انجوائے کرتا ہو، اس کے لوگ اسمبلیز میں موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں انتہائی غیر مہذب انداز گفتگو ہے۔ میں تو ان سے بات بیکار ہے کرنا، آپ مجھ سے سوال کریں۔ میں بالکل آپ سے یہی سوال کر رہی ہوں، آپ کو شکایت تھی آج پیپلز پارٹی سے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں اس حوالے سے آپ ریٹ بھی دائر کرنے جا رہے ہیں، ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے اور کشمیر میں بھی وہاں پہ اپنی ریٹ دائر کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے آپ اتحادی ہیں، مرکز میں بھی، صوبائی حکومت میں بھی، اس کے بعد لاہے عمل آپ کا کیا ہوگا؟ کیا حکومتوں سے بھی آپ علیحدہ ہو جائیں گے، سندھ سے بھی؟ دیکھیے یہ سلسلہ اب چلے گا نہیں، یہ اس طریقے سے سلسلے چلتے نہیں ہیں۔ دھوکے دہی آج پہلی دفعہ نہیں ہوئی، اس کا ایک تسلسل ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایم کیو ایم جو جمہوریت چاہتی ہے، جو جمہوری عمل کا تسلسل چاہتی ہے اور تمام تر قربانیاں بھی دے رہی ہے، دھوکوں کے باوجود جو ہے وہ جمہوریت کو بقا کے لیے اور ملک کی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے بہت ساتھ دیا۔ اب ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم وہ سخت فیصلہ کریں جو کہ انشاءاللہ اگلے 3-4 روز میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جب صاحب بھائی نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کری ہے، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات بھی کری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور بڑی اچھی بات کری ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو سچے دیالے ہیں، پیپلز پارٹی کے جو سچے ماننے والے اور سینئر لوگ ہیں، ان کو بھی اب آگے آنا ہوگا۔ لیکن جب تک یہ سب آگے نہیں آئیں گے میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے جو لاسٹ ٹائم دیکھا آپ کی اتنی ناراضگی ہو گئی، پھر پرائم منسٹر وہاں پہ آئے، آپ لوگوں نے بڑا بھرپور استقبال کیا اور وہاں پہ آپ نے تقریر بھی کی، رحمان ملک صاحب آ جاتے ہیں آپ کو منانے کے لیے، پھر آپ لوگ راضی ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہم یہی 2 دن بعد یہی؟ لیکن ہم نے کبھی بھی پیپلز پارٹی کے لیے جو ہے کوئی فیصلے نہیں کیے، ہم نے ملک کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے، موجودہ ملک کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ، اور سیاسی جمہوری عمل کے جاری رکھنے کے لیے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی تیسری قوت جو ہے ان تمام چیزوں کا فائدہ اٹھائے۔ یہ ہم نے بہت کوشش کی، ہم نے تمام حجتیں کی، اب حجتیں جتنی بھی تھیں وہ تمام ہو چکی۔ چلیں، آپ کہہ رہے ہیں حجتیں تمام ہو گئی۔ ہارون رشید صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گی، اتحادی آپس میں لڑ پڑے، اپوزیشن پہلے ہی حکومت پہ وار کر رہی ہے، حکومت کا بنے گا کیا؟ کیا یہ واقعی جنرل الیکشنز کی تیاریاں، یہ ہمیں ایک پورا بھرپور ٹریلر تھا یہ اس فلم کا، اور اگلی فلم جو ہے آنے والی ہے 6 مہینے کے اندر اندر؟ میرے نہیں خیال کہ پارٹیاں جو ہیں اپنے طور پہ مڈ ٹرم الیکشن چاہتی ہیں، لیکن سیاست میں سب سے بڑا فیکٹر حالات ہوتے ہیں، کوئی شخص یا گروہ نہیں ہوتا۔ تو حالات اسی طرح ان سب کی تباہی کی طرف جا رہے ہیں، نیگیٹو سیاست کرتے ہیں اور جوڑ توڑ کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ تقریباً تمام سیاسی جماعتیں ملک عوام کو دھوکہ دیتی ہیں، شعبدہ بازی کرتی ہیں، اور لیڈر جو ہیں وہ غلط بیانی کرتے ہیں، اور پوری بات جو ہے اگر کی جائے تو ان میں سے کسی میں سننے کی اس میں ہمت ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ کس طرح کے ہر بھائی لوگ۔ چلیں، بہت بہت شکریہ ہارون رشید صاحب۔
جی جی، بہت بہت شکریہ آپ کا رضا ہارون صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا. کلاس سب سے آخری بات ہم کریں گے، ساری گفتگو آپ کے سامنے. لیڈرز وہ کہہ رہے ہیں سیاستدانوں پہ ملبہ ڈالیں، ہارون صاحب حالات کی خرابی کے ذمہ دار ہیں اور اس طرح کی واقعات کے ذمہ دار یہی، اور پھر ملک میں حالات نیکسٹ اسی طرف چلے جاتے ہیں. تو جو کچھ وہاں میاں نواز شریف صاحب نے گفتگو کی، زرداری صاحب نے اس کے بعد بیان دیا، یا جو کچھ ان کی تقریر ہم نے سنی الطاف حسین صاحب کی، اس کے بعد ہارون الرشید صاحب سے اور کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ مطلب وہ اس میں سے اچھا ہی کیسے ڈھونڈے؟ وہ کہتے ہیں آپ ان تقریروں کو سامنے رکھ لیں، اس کے بعد آپ ہارون رشید صاحب سے کہیں جی اس میں سے اچھی چیز ڈھونڈ کے دیں، کوئی پازیٹیو چیز آپ ڈھونڈ کے دیں. حالانکہ ہارون صاحب کا جو مزاج ہے، ہارون رشید صاحب کا، وہ بڑا پازیٹیو ہے، ان کی آؤٹ لک ہمیشہ میں نے جو دیکھی ہے وہ پازیٹیو رکھتے ہیں. لیکن اتنی تقریروں میں سے، اتنے اس میں سے کیا کہتے ہیں ایلیگیشنز اور کاؤنٹر ایلیگیشن میں سے آپ کیا اچھی چیز نکال سکتے ہیں؟ اور جو سب سے بڑا دکھ ہونے والی بات ہے کہ یہ لگتا ہے یہ اس کے آزاد کشمیر کے الیکشن ہی نہیں ہے. بالکل، یہ بار بار یہی بات کریں، جو 12 سیٹیں پاکستان کے اندر ہیں ان پہ ہمیں اتنا ہنگامہ نظر آیا. میرا خیال ہے پاکستان کے قومی اسمبلی کے اگر الیکشن ہو گئے ایک سال بعد تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ایسی وہ تو جو کچھ ہوگا، جو میرا خیال ہے پاکستانی سوسائٹی کو، میڈیا کو، یا کچھ اور جو کنسرنڈ ہمارے یہاں پہ طبقات ہیں، آپ کی سول سوسائٹی ہے یا دوسرے کچھ ایلیمنٹس ہیں، انہیں بڑا سیریسلی اس پہ بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ کیا پاکستان کی لیڈرشپ کو، جو پاکستان کی قومی پارٹیز ہیں، ان کا اتنا رول ہونا چاہیے آزاد کشمیر میں کہ آپ یہاں اسلام آباد، لاہور یا کراچی سے بیٹھ کے پورے کا پورے الیکشن کو ہائی جیک کر لیں. اور 12 سیٹیں یہاں پہ ہیں اور لگتا ہے جیسے 1200 سیٹوں پہ الیکشن ہو رہا ہے، اور جہاں پہ 38 سیٹوں پہ ہو رہا ہے وہاں پہ کوئی اس طرح کی ایک طرح مکمل خاموشی ہے. اور باقاعدہ اچھا ایک اور چیز دیکھیں ان سے پوچھنے والے لیڈروں سے کہ پاکستان کے بعد اس وقت میں 18-20 کروڑ کے قریب ہو چکے، 10 لاکھ سے زیادہ کے قریب کے ووٹر ہیں آپ کا رجسٹر. ان کے لیے تو کچھ آپ کر کے دیکھ لیں، اس ملک کے لیے تو کچھ کر کے دیکھ لیں. آپ 28 لاکھ جو کشمیری ہے ان کے رائٹس کے لیے تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں، ایک دوسرے پہ گنے توپیں آپ نے تان لی ہیں، ایک دوسرے کی ذاتیات تک چلے گئے ہیں. وہ بھائی جو یہاں پہ 10 کروڑ کوئی آپ کے ووٹر ہے جو رجسٹرڈ ہے، آپ ان کو پالیسیز دیں. کل بھی کشمیری یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کشمیر میں کیا دیا، دو بار آپ کی حکومت رہی، آپ کے کشمیری لیڈر جو ہیں، آپ کے کشمیری لیڈر آپ برسٹ سلطان صاحب ہو گئے یا راجہ فروخ حیدر ہو گئے یا سردار عتیق، وہ بالکل جینوئنلی یہ سوال پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ بھائی آپ کے کیا تعلق ہے، آپ کے پاس اتنا بڑا پاکستان ہے، اس کو تو سنبھال لیں، اپنے مسئلے حل کر لیں، گورننس ٹھیک کر لیں، کرپشن ٹھیک کر لیں، اپنے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو ٹھیک کر لیں، بعد میں آ کے آپ ہمارے کشمیر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے گا. اٹس اے ویری ایک ساری اسٹیٹ آف افیئر. اور میرا خیال کسی بھی محب الوطن پاکستانی کے لیے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے جو آج پاکستان میں ہوئی ہے. اور جیسے میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ان تمام الیکشن کو آپ نے ہائی جیک کر کے میرا خیال بھارت آج آپ پہ ہنس رہا ہوگا. انٹرنیشنل کمیونٹی جو بھیجتے تھے آپ یہاں پاکستان کے کشمیر ڈیلیگیشن، آپ نے کشمیر کمیٹی کا جو یہاں پہ ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے، اب ان کے ڈیلیگیشن دنیا بھر میں جاتے تھے. اب میرا خیال نیکسٹ ٹائم انڈیا کیا کرے گا، وہ تمام کی تمام ان کے ویڈیو کلپس لے کے، ان کی فوٹنگ لے کے وہ پوری دنیا کو بھیج دے کہ جس کشمیر کے لیے آپ ان کی لابنگ دیکھ رہے تھے، یہ 12 سیٹوں پہ انہوں نے اپنے ملک کے اندر کیا حشر کیا اس کا. بہت بہت شکریہ رؤف کلاسا صاحب. اور آخری بات یہی کی گئی کہ جو کشمیر میں آج الیکشن ہوا اور جو آج ہمیں پاکستانی کلچر نظر آیا، بڑا افسوسناک امر تھا، کیونکہ اگر کشمیر کا الیکشن تھا تو امن پرامن طریقے سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے بھی اپنا اثر رسوخ اس پہ دکھانے کی کوشش کی. اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.